اچھا، یہ جو اس کے بعد ایک غزل ہے، یہ میں آپ کو پوری تیزی سے سنا دیتا ہوں، ایک ہی تھیم ہے پوری کا، اور پھر بتاتا ہوں کہ بات کیا ہے۔ نفس امارہ ستاتا ہی رہا، میں تو بس خود کو بچاتا ہی رہا، عمر کے ہر موڑ پر تازہ فریب، دامن دنیا لبھاتا ہی رہا، میرے اندر بھی کئی شیطان تھے، میں انہیں سجدے کراتا ہی رہا، ظاہر و باطن میں اتنا فرق تھا، خود کو میں خود سے چھپاتا ہی رہا۔ اب یہاں پر کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ نفس امارہ ستاتا ہی رہا، ستاتا ہی رہے گا۔ یہ سمجھنا کہ میں نفس کی کھیل میں اتنا آگے چلا گیا ہوں کہ مجھے نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا اور اب نفس امارہ مجھے نہیں ستائے گا، یہ سوچ ہی غالباً اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ تم گئے۔ جب تم نے یہ سب سے بڑے دشمن کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ میں اسے زیر کر چکا ہوں، تو اب تو دشمن پلٹ کر حملہ کرے گا۔ نفس امارہ آپ کو مسلسل تنگ کرے گا۔ وہ واصف علی واصف کہا کرتے تھے کہ ساری زندگی میں دو باتیں نہیں سمجھ آئیں، ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات کتنے ہیں، اور ایک یہ کہ نفس کے وار کتنے ہیں۔ نفس کے وار تو ختم ہی نہیں ہوتے، تو نفس کے وار ستاتے ہی رہتے ہیں، عمر کے ہر موڑ پر تازہ فریب، دامن دنیا لبھاتا ہی رہا، عمر کے ہر موڑ پر اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، لڑکپن میں کسی اور طرف سے آتا ہے، جوانی میں کسی اور طرف سے آتا ہے، بڑھاپے میں کسی اور طرف سے آتا ہے، کبھی قوت، کبھی طاقت، کبھی پیسہ، کبھی عورت، کسی نہ کسی بہانے سے نفس آپ کو کھینچتا رہتا ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر سمجھنا ہے کہ وہ مجھے کیا کر رہا ہے۔ میرے اندر بھی کئی شیطان تھے، میں انہیں سجدے کراتا ہی رہا۔ تو اس شیطان کو چھوڑیں، وہ جو آپ کے اندر ہے، چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں، وہ آپ کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے، تو اس کو مسلسل سجدے کراتے رہنا اپنے اندر کے شیطان کو کہ انسان بن، انسان بن، انسان بن، آدم کی سنت پر چل، غلطی کیا تو توبہ کر، شیطان کی سنت پر نہ چل، غلطی کیا تو اکڑ مت۔ یہ آپ کو اس کو مسلسل بتاتا رہنا۔ ظاہر و باطن میں اتنا فرق تھا، خود کو میں خود سے چھپاتا ہی رہا۔ ظاہر ہم بڑا اچھا کر دیتے ہیں سب کو دکھانے کے لیے، لیکن وہ جو باطن ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، اللہ نے اس کے گلے میں ڈالا ہوا نوشتہ، ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، کتنا کیا، کیسے کیا، لیکن ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے چھپاتے رہتے ہیں، اپنے آپ سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس حقیقت کو نہیں مانتے۔ مجھ سے تو قائم نہ ہوتی ایک نماز، پر خدا مجھ سے کراتا ہی رہا۔ یہ شعر بیچ میں کیوں لانا پڑ گیا؟ اس لیے لانا پڑ گیا کہ آپ کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم پہ آفت آتی ہے وہ تمہاری وجہ سے آتی ہے، جو کرم ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب جو گناہ کیا وہ میں نے کیا، اور جو نماز پڑھی ہے وہ اس کی توفیق سے ہوئی ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ وہ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے نماز قائم کی ہوئی ہے، یہ تو اس کی دین ہے، تو اس پہ سجدہ شکر بجا لاتے رہیں۔ اپنا قیدی ہوں سو اپنے آپ سے اپنے قبضے کو چھڑاتا ہی رہا۔ اپنے آپ سے اپنا قبضہ چھڑانا پڑتا ہے، آپ کو اپنے نفس سے بار بار اپنے آپ کو چھڑانا پڑتا ہے۔ خیر و شر کی جنگ میں دونوں طرف خود کو میں خود سے لڑاتا ہی رہا۔ آپ کے اندر وہ جنگ جاری رہنی ہے، خیمہ دل حق کا یا باطل کا ہے، جو رہا اس میں بتاتا ہی رہا۔ آپ کے دل میں محبت ہے کسی شخص کی، وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص حق کے خیمے والا ہے جس کی محبت آپ کے دل میں ہے، تو آپ بھی حق کے خیمے والے ہیں۔ اور وہ شخص، آپ کو ایک فلم ہیرو پسند ہے، ٹھیک ہے، آپ کے خیمہ دل میں وہ رہ رہا ہے، تو آپ کا خیمہ دل حق کا ہے یا باطل کا ہے؟ اور آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی ہے کسی عالم کے لیے، ٹھیک ہے، تو خیمہ دل حق کا یا باطل کا ہے، جو رہا اس میں بتاتا ہی رہا، جو اس کے اندر رہے گا وہ بتائے گا، اس کو دیکھو کہ وہ کون ہے جو تمہارے دل میں ہے، تمہیں پتہ لگ جائے گا تمہارا دل کدھر ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اب نہیں، لیکن ماضی کے دور میں تو بھی تو دھوکے میں آتا ہی رہا، وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ بھائی ماضی میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایوری سنر ہیز اے فیوچر اینڈ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ۔ آپ نے اگر کسی تھوڑی بہت ایفرٹ کر بھی لیا تو آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باقی لوگ کدھر پھنسے ہوئے ہیں، سارے اس دھوکے میں تھے، مجھے سمجھ آ گئی، تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ میں اور مجھ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو یہ ایک نفس کے بارے میں چیز تھی جو میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک چلیں میں غزل کے ایک دو اشعار آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ محبت چھوڑ دی میں نے تو دل کامل نہیں ہوگا، ریاضت چھوڑ دی تو حشر کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ کے بارے میں ویسٹ میں تو وہ دیکھیں نا، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ یہ ہے ہم لوگوں میں کہ خدا کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، کہ خدا بھی ایک بڑی مچھلی ہے تو نعوذ باللہ ہمیں کھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، خدا محبت سے ملتا، خوف سے نہیں ملتا۔
محبت چھوڑ دی میں نے تو دل کامل نہیں ہوگا. دل تب کامل ہوگا جب اس کی محبت آپ محسوس کریں گے، اندر حکم محسوس کریں گے، چاہت محسوس کریں گے. مگر ساتھ ہی وارننگ ہے، ریاضت چھوڑ دی تو حشر کے قابل نہیں ہوگا. پھر اس محبت میں یہ نہیں کہنا وہ میرا طرف یار ہے، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو، وہ پھر آپ دوسری طرف جا سکتے ہیں. ساتھ میں یہ ریاضت بھی کرنی ہے، نہیں 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 نہیں، وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، اس کا مقام اونچا ہے، میں نیچے ہوں، میں غلام ہوں اس کا. تو یہ ایک بڑا سٹل پوائنٹ ہے کہ محبت کرنی ہے ایسے کہ جنت دوزخ نہ بھی ہوتے تو بھی مجھے تو اس سے محبت ہے، لیکن ڈرنا ایسے ہے کہ میں نے اس کے سامنے حاضری دینی ہے، ریاضت کرتے رہنا ہے، حشر کے اندر جواب بھی دینا ہے. تو محبت اور خوف، محبت اور خوف، اگر خوف سے چلیں گے محبت نہیں کر سکیں گے. محبت کرنی ہے، لیکن جب محبت ہو جائے تو پھر اس محبوب کے ناراض ہونے کا خوف بھی رکھنا، اس کی ریاضت آپ نے جاری رکھنی ہے. اسی غزل میں چلیں ایک شعر اور آپ کو سامنے رکھتا ہوں. خدا اگر چاہ دیکھے گا تو عقدے کھول ڈالے گا. خدا اگر چاہ دیکھے گا تو عقدے کھول ڈالے گا، نہیں گر شرح صدر اب تک تو دل قابل نہیں ہوگا. اس کو پچھلے شعر سے کنیکٹ کریں. جب چاہ دیکھے گا کہ ہاں اب یہ مجھ سے محبت بھی کر رہا اور ہاں اب یہ راتوں کو کھڑا بھی ہوا، کانپ بھی رہا خوف سے، اب یہ اس جگہ پر آ گیا، ایمان کی حلاوت اسے مل گئی ہے کہ یہ میری محبت اور میرے خوف کے بالکل درمیان میں کھڑا، کیونکہ ایمان تو ہے ہی یہ امید اور خوف کی درمیانی حالت. امید یہ کہ اللہ مجھے جنت الفردوس میں لے جائے گا، انبیاء صدیقین شہداء کے برابر رکھے گا. خوف یہ کہ کہیں میں جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں نہ جا گروں. اس کا کمبینیشن ایمان ہے. امید رکھنی ہے لیکن خوف بھی رکھنا ہے. خدا اگر چاہ دیکھے گا تو عقدے کھول ڈالے گا. جب خدا وہ چاہ دیکھے گا نا آپ کے اندر، وہ پوائنٹ پتہ لگ جائے گا کہ ہاں یہ وہاں آ گیا. نہیں گر شرح صدر اب تک تو دل قابل نہیں ہوگا. اگر سینہ ابھی تک نہیں کھلا، اگر قلب جاری نہیں ہو رہا، اگر نور نہیں اترا، تو آپ اندر سے بھی اس قابل نہیں ہیں. آپ نے ابھی وہ منزلیں طے نہیں کی جس کے بعد آپ کے اوپر وہ رستے کھلنے ہیں. اور چلیں اسی میں سے ایک اور شعر آپ کو بتا دیتا ہوں. اداسی کا سفر اپنے ہی کچھ اسرار رکھتا ہے، ملے گا کچھ نہیں لیکن یہ لا حاصل نہیں ہوگا. یہ جو سفر ہے نا، یہ میں نے شعر میں اس لیے بیان کر دیا، یہ ایک اداسی کا سفر ہے. ذات کو ڈھونڈنا، جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بڑے روشنیاں جل جائیں گی اور اگربتی کی خوشبو آ رہی ہوگی، ایسا نہیں ہے. جب آپ اپنی ذات کو صاف کرنے چلتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے. اداسی کا سفر اپنے ہی کچھ اسرار رکھتا ہے، ملے گا کچھ نہیں لیکن یہ لا حاصل نہیں ہوگا. اس سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ لا حاصل اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو دنیا میں جو کچھ لا حاصل ہے اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے. جب آپ لا حاصل کی حقیقت جان لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاصل ہے ہی آخرت، حاصل ہے ہی بیونڈ حشر، جہاں پر آپ کو ایک زندگی دی جائے گی اور آپ کو کہا جائے گا کہ جو تم نے کرنا ہے وہ تم کرو. تو یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا لیکن کچھ نہ ملنے کی حقیقت کھل جائے گی آپ کے اوپر، آپ معاملات کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے.